جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجئے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضائے الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس سے زندگی یہی دیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سے اپنی زندگی کو عبادت کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ فقہا نے ایک سیدھا سا ضابطہ بیان کیا ہے، عیب وہ ہے جس سے منفعت یا جمال زائل ہو جائے۔ جو جانور آپ نے خریدا تو وہ ذبح کے وقت عیب دار ہو گیا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، ذبح کے وقت جو عیب ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کو یوں ہی ذبح کر دیا جائے گا۔ جو جانور ہے وہ فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو تو وہ افضل ہے۔ 2 جانور کرنے کی بجائے 1 جانور فربا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے۔ شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے۔ نصاب وہ ہے جو
ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب میں قمری سال گزرنا شرط ہے، لیکن یہ جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ ان عید کے 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب۔ پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ بعض کا گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے تو سب پہ واجب۔ قربانی واجب آپ نے عطا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش، تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 3 حصے کر کے دوست احباب کے لیے، غرباء کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے۔ سارا اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قربانی کی روح کے منافی ہے۔ جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے۔ جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کھال کا مسالہ بنا کے گھر رکھ سکتے ہیں، کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال بیچنے اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لائیں یہ نہیں کر سکتے۔ قربانی کی کھال بیچ لی ہے تو اس کے پیسے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ تو قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائے، کیونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں۔ مدارس دینیہ کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں مدارس دینیہ کے لیے، مساجد کے لیے اور خانقاہوں کے لیے امراء، رؤساء اور حکام جاگیریں مقرر کرتے تھے اور ان کا نظم و نسق چلتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی مسجدوں کے نام پہ 8-8، 5-5، 6-6 جو ہے وہ ایکڑ نام ہوتے ہیں اور مسجد کی ضروریات اس کے محاصل سے پوری ہوتی، لیکن اب تو مدارس دینیہ کا انحصار رہ ہی قربانی کی کھالوں، زکوٰۃ فنڈ اور لوگوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی کوشش سے رہ گیا ہے۔ اس لیے اپنے مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانی کی کھالیں کوشش کر کے خود مدارس دینیہ کے اندر پہنچائیں۔ اور آپ کے سامنے جامعۃ المصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے کہ جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے اور یہاں سے نکل کر اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہیں وہ لوگ پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں سے جانے والے پیغام کو مسلم بھی قبول کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی قبول کر رہے ہیں۔ یہ مجھے پچھلے دن انڈیا سے ایک فون آیا تھا کہ ایک سکھ فیملی ہے اور پڑھی لکھی فیملی ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو وہ کوئی ہمارے شارٹ کلپ سنتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اسلام کی محبت پیدا کی، تو وہ جو شخص ان کو بھیجتا رہا وہ بھی کانپور کا رہنے والا تھا، انڈیا کا رہنے والا تھا، تو اس کو انہوں نے فون کیا کہ وہ گرو جی سے ہماری فون پہ بات کرواؤ، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل ایک ہندو فیملی تھی، وہ بھی انڈیا کے اندر پڑھی لکھی فیملی تھی، اللہ نے اس کو اسلام جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ اس سے قبل جو ہے وہ مختلف جگہوں پر 7 ہندوؤں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام نصیب فرمایا، اس کا سبب یہ آپ کا ادارہ بنا۔ اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کتنے عیسائی یہاں کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ غیر مسلموں تک پیغام پہنچ رہا ہے اور کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اور کتنے لوگ فائدے میں گئے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے مدارس، یہ ظاہر ہے ہم ساری زندگی تو نہیں بیٹھ رہیں گے، ایک وقت عمر کا، زندگی کا ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، تو ہماری جگہ اوروں نے آنا ہے۔ تو یہ دارالعلوم اگر زیادہ سے زیادہ لوگ پیدا کرے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف قربانی کی کھالیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے۔ سب سے بڑا تعاون آپ کا اس ادارے کے ساتھ محبت کا تعاون درکار ہے۔ آپ اس مرکز سے اپنی عقیدت کا رشتہ، اپنی محبت کا رشتہ جو ہے وہ وابستہ کریں۔ جس طرح عشق کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس مرکز سے آپ پیار کریں، اس مرکز سے آپ محبت کریں۔ یہ مرکز ہماری عقیدتوں کا مامن اور مسکن ہونا چاہیے، چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو منا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رقم ہوتا ہے،
یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ منا کی وادی ہے، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے، فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دی، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا، اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا تھا۔ عمر کا پچھلا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، خیر اللہ نے کرم فرمایا۔ حضرت سارہ کے بطن سے تو اولاد نہیں ہوئی، اب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا تو اللہ نے ان کے بطن سے انہیں ایک خوبصورت بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے، تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا۔ نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی، ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب، لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا، نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا، اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے۔ اللہ اکبر، نبی تو نبی رہا، نبی کے سچے غلام جو ہیں، شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے۔ خیر، تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا۔ ویسے خلیل عربی میں بوڑھے دوست کو ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی، اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا۔ اللہ اکبر، اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے، اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے، تو شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی، کیا منظر ہوگا، خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا، کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہو، قربان کر دے۔ یہ وہی جگہ ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی بات کہا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے پاس کہا کہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے۔ کہا نہیں،
دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے، جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی، کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل، پھر مانگ مانگ کے لیا، مجبور ہو گیا کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان۔ یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ ہونے والی داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری۔ کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ ہے، ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں، راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جب منا کی وادی میں پہنچے، آج حاجی جو ہے جب وہ غمی جمال کرتا ہے تو وہ کہتا مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے، وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں۔ اللہ اکبر، حاجی تجھ سے تو چل کے جایا نہیں جاتا اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے، لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دلاویز تھا۔ اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے، تو کلیجے کانپ جاتے۔ اللہ اکبر، رسم بھی ادا نہ ہو پاتی، لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ نہ بتاتا ذبح کر لیتا، لیکن نے بیٹے کو شامل کیا، بتانا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب بمنزلہ وہی ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، مجھے بتائیے۔ باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ باپ اپنی مرضی سے بعض اوقات کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے، یا اس سے شفقت کا رخ زیادہ ہو، یا اس کو کچھ ترجیح دے دے، تو دوسرے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف جا کے اپنے چچاؤں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ یار اس کا روح سخن تھوڑا سا دوسرے بیٹے کی طرف ہوا تو جا کے شور کر دیا اولاد نے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ لیکن ذرا یہاں کہانی دیکھیے، باپ کیا بول رہے ہیں، بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا، فانظر ماذا تری، مجھے بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹا کیا جواب دے؟ کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہو۔ بیٹا خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، یہ بھی بڑی بات تھی، امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ کر لیجیے جو آپ نے کرنا ہے، تو یہ بھی امتثال امر تھا۔ لیکن جو بیٹے نے کہا، کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہو۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لیجیے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر کے گردن جھکا لی۔ ذرا دیکھیے، بیٹے نے کہا یا آباتے، باپ نے کہا تھا نا یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے۔ تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آج بیٹا ہو تو کہے باپ ہو سفاک ہو، لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے، اے میرے ابو۔ ذرا اس سے شہر کپکتا ہوا دیکھیے اور اس سے خدمت گاری کا جذبہ دیکھیے، یا آباتے، اے میرے ابو۔ آگے کیا ہے، یا آبات فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو۔ یا آبات ذبح نہیں کہا ہے، ابو ذبح کر دیجیے، ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا، لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ یا آبات فعل ما تومر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجیے، باقی رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری نکالی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے۔ چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھ، آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے۔ مالک قیامت آنے والی ہے، کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے،
سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا۔ اب دیکھو میرے بندے کی ادا، میرے بندے میں ایک بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو۔ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نگاری کی، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے۔ کس بات پہ راضی ہو گئے؟ کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں؟ نہیں، دونوں راضی ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی۔ اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما، یہاں لفظ جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر چکا لیا۔ الاسلام گردن میں آدم، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا۔ تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا۔ سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا، لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر مفسرین نے دو باتیں کی ہیں۔ للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی، پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے، اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں۔ بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت افعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجیے، اب کیا بول رہے؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھ۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا، لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطع یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ اکبر، چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے، خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روکا۔ سمجھے، اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا چلو جان چھوٹی، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں، دمبا تھا۔ اللہ اکبر، دمبا پڑا تھا، بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کرتے کھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دمبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ۔ آج منا کی وادی میں حاجی وہاں جا کے دمبے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے، وہ یادگار آج اس مذبح پہ
آج اس منصب پہ جہاں بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت خلیل چھری ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، آج 40 لاکھ جانور قربان ہو اور پوری دنیا کے اوپر قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں آواز آتی ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلام۔ جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ وہ قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لے تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضائے الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا